السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بخاری شریف کے ہمارے درس میں کتاب الایمان کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 8، بخاری کی 8ویں حدیث ہے۔ کتاب الایمان میں ہم یہ پہلی حدیث دیکھ رہے ہیں۔ حدثنا حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال خبرنا حنظلة بن ابی سفیان عن اکرامة بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اور امام بخاری اور حضور کے درمیان صرف 4 واسطے ہیں، 4 لوگ ہیں درمیان میں، اور بعض امام بخاری کی ایسی سندیں بھی ہیں جن میں امام بخاری اور حضور کے بیچ میں صرف 3 لوگ ہیں۔ یہ وہ سند جس میں 4 لوگ ہیں، جو 3 ہیں انہیں ثلاثیات کہا جاتا ہے، وہ ٹوٹل 22 کے قریب ہیں، جو آئے گی تب میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ایک ایسی سند جس میں حضور اور امام بخاری کے بیچ میں 4 لوگ ہیں، باقی ساری حدیثوں میں 5-6 ہوتے ہیں، یہ 4 ہیں۔ اور جتنے لوگ کم ہوں گے اتنا سند اعلیٰ ہو جائے گی، افضل ہو جائے گی، ہے نا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے۔ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ پوری حدیث کا ترجمہ تھا۔ اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمایا، گویا ایک خیمے سے تشبیہ دی۔ آج کل ہم مکانوں میں رہتے ہیں، اہل عرب زیادہ تر ان کے مکان تو ہوتے تھے لیکن کچے ہوتے، اور زیادہ تر سفر میں خیموں میں رہتے۔ تو سرکار نے ایک خیمے سے ایمان کو، اسلام کو، دین اسلام کو تشبیہ دی کہ اسلام ایسے ہی ہے جیسے کہ خیمہ۔ جب خیمہ لگاتے ہیں تو ایک ڈنڈا بیچ میں ایک تمبو گاڑنا پڑے گا، اور پھر چاروں طرف وہ یعنی کہ اس سے پردے لگائے جائیں گے، تو پھر یہ خیمہ ہو جائے گا۔ تو 4 کونوں میں بھی 4 تمبو لگیں گے، اور بیچ میں ایک تمبو لگے گا جو سپورٹ کے لیے ہوگا۔ 4 کونوں میں 4 تمبو اور ایک بیچ میں، اور پھر یہ سارے پردے یوں جوائنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایک وہ گنبد ٹائپ کا ایک خیمہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس خیمے کو صحیح سلامت کھڑے رہنے کے لیے 5 ستونوں کی ضرورت ہے، ویسے ہی دین اسلام 5 ستونوں پر قائم ہے۔ اس میں جو بیچ کا ستون ہے نا، بیچ کا، یہ اگر ہٹا دو تو سارا خیمہ نیچے۔ کہتے یہ بیچ کا ایمان کا ستون ہے، یہ کلمہ شہادت کا ستون، اسے ہٹاؤ تو سب بیکار ہے، سارا دین اسلام ڈھہ جائے گا، سارے دین اسلام کا خیمہ، اس کی عمارت گر جائے گی۔ اور باقی جو 4 ستون ہیں وہ 4 ارکان اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 4 ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ کونے سے ستون ہٹا دیا، وہ کونے کا ستون ہٹا دیا، تو وہاں سے خیمے کا پردہ نیچے تو جھک جائے گا لیکن خیمہ کھڑا رہے گا۔ اگر ادھر سے بھی ہٹا دیا تو ادھر بھی جھک جائے گا لیکن خیمہ کھڑا رہے گا۔ تو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یہ نہیں کہ مومن نہیں رہا، اسلام ہے ابھی اس میں، ایمان باقی ہے۔ ادھر کا رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو یہ نہیں کہ کافر ہو گیا، نہیں، وہ مومن تو ہے، اسلام کا خیمہ بھی قائم ہے، ایمان قائم ہے۔ تو یہ بیچ والا جو ہے نا اہم رکن، یہ اہم رکن ہے ایمان، کلمہ شہادت کہنا، پڑھنا، یہ اعظم سب سے بڑا رکن اور اصل رکن ہے، رکن اصلی ہے۔ باقی جو 4 ہیں یہ بھی بڑے رکن ہیں لیکن اصلی نہیں، رکن تو بڑے ہیں۔ اعظم شاعر دین اسلام، دین اسلام کے سب سے بڑے شاعر اور علامت میں سے ہیں یہ 4، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ روایت جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ روایت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے یہاں پر یعنی کہ
الفاظ آپ دیکھیں تو وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ، جبکہ مسلم شریف میں یہی حدیث ہے، وہاں باقاعدہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ٹوک دیا سامنے بیان کرنے والوں کو. اس نے کہا کہ یہ اس طرح کی حدیث ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے لا ایسا نہیں، صوم رمضان والحج، یہ تو نے ادھر ادھر کیوں کر دیا؟ والحج وصوم رمضان نہیں، صوم رمضان والحج میں نے سرکار کو یوں کہتے ہوئے سنا ہے. تو یہ عبداللہ بن عمر کی کمال احتیاط کہ جیسا سرکار نے کہا ویسا بول. تو حدیث، اور تو اپنی طرف سے بول رہا ہے، تو اپنی طرف سے بول رہا ہے کہ والحج وصوم رمضان. سرکار نے ایسا نہیں فرمایا تھا، سرکار نے یوں فرمایا تھا وصوم رمضان والحج، حج بعد میں ہے نا. تو یہ عبداللہ بن عمر کا تقوی ہے، آپ کی کمال احتیاط ہے. اور یہ احتیاط جب تک تھی دین اسلام میں کوئی فساد، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی تھی. اور یہ احتیاط ہٹی، پھر جس کے منہ میں جو آیا وہ بکواس کر رہا ہے، جس کے منہ میں جو آیا وہ بول رہا ہے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر کے حضور نے ایسا فرمایا، حضور نے. یہاں تک کہ لوگوں کا حال تو یہ ہو گیا کہ جب کبھی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے کسی بات پر، ہے نا، بحث ہو گئی، تو پھر وہ خود ہی سے ارے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ایسا کرنا جائز نہیں، حضور نے فرمایا ہے. جبکہ حضور نے ایسا کرنا، ہم یعنی دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے میٹھا کھاؤ، کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت، کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت. یہ کہیں سے ثابت نہیں. میٹھا کھانا سنت ہے، صرف میٹھا کھانا سنت، یہ پہلے بیچ میں لاسٹ میں کہیں بھی نہیں، صرف میٹھا کھانا یہ سنت ہے. اور سرکار یہ اہتمام ہی نہیں فرماتے تھے کہ پہلے میٹھا کھایا نا پھر گوشت چاول یا دال چاول یا آخری بعد میں کھائی، ایسا سب تھا ہی نہیں. بلکہ جب میٹھا کھایا ہے تو دوسرا کچھ کھانے کو تھا ہی نہیں، اور جب دوسرا کچھ تھا تو میٹھا نہیں تھا. تو یہ اہتمام سے سرکار نے کبھی کھایا نہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ تو میں نے ایک مثال دی، ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ جب یعنی آپ پہلا میرا درس سنیں گے تو آپ کو دوبارہ یاد تازہ ہو جائے گی کہ جب میں نے بتایا تھا اس میں ہارون رشید کے پاس وہ ایک بندہ آیا اور اس نے من گھڑت، ہے نا، حدیث اپنی طرف سے بنا لی کہ کبوتر بازی کرنا بھی سرکار نے فرمایا کہ یہ اچھا کھیل ہے نا. سارے کھیل لغو سوائے 4 کھیلوں کے، حضور نے 3 فرمایا، اس نے چوتھا اپنی طرف سے ملایا، ہے نا. اور اس نے بیان کیا کہ کبوتر بازی. تو ہارون رشید نے کہا خاموش، خبر تجھے چاہیے کیا یہ بول. کہ حضور کچھ ہاں اس کو 1000 درہم دے دو، خبردار آ کر پیسہ مانگ لینا لیکن حضور کی طرف غلط نسبت نہیں، میں جو کام کر رہا ہوں غلط کام ہے، تو حدیث میں اس کو مت شامل کر دے. تو ہمارا حال ایسا ہو گیا کہ ہم جہاں اپنی بات ثابت کرنے پر آتے ہیں تو ہم اپنی کچھ بھی من گھڑت حدیث. تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر، آپ سوچیں کتنی احتیاط ہے کہ لفظ کو ادھر سے ادھر بھی نہیں ہونے دیتے. یہ عبداللہ بن عمر ہیں. بہرحال تو اب اس میں سب سے پہلی چیز تو کلمہ شہادت کی گواہی، یہ تو ایمان کا دار و مدار ہی اسی پر ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے. جو دوسری 4 چیزیں ان میں سب سے پہلے نماز، صلاۃ، اقام الصلاۃ. سرکار نے فرمایا وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. اور علماء فرماتے ہیں کہ اس میں بھی ایک تو ہوتا صرف کہہ دیتے جیسے والحج کہا تھا ویسے والصلاۃ کہہ دیتے اور نماز، بس کافی تھا. سرکار نے صرف نماز نہیں کہا، نہ قرات الصلاۃ کہا کہ نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا. کہتے اس اقامت صلاۃ میں راز یہ ہے کہ نماز پڑھنا تو اٹھک بیٹھک جیسے آئی ویسی پڑھ کے آپ بھاگے، اسے نماز پڑھنا کہتے ہیں، اسے نماز کہتے ہیں. لیکن نماز قائم کرنا، اس کے تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات و آداب کی رعایت کر کے پھر آپ نماز پڑھیں تو کہا جائے گا آپ نے نماز قائم کی ہے، آپ نے نماز قائم کی ہے. یہ ہے نماز کا قیام، یہ نماز قائم کرنا. تو نماز صلاۃ جو نا، صلاۃ کے 16 معنی آتے ہیں. کتنے معنی ہیں؟ 16. صلاۃ کے لغت میں 16 معنی آتے ہیں. دعا کا معنی ویسے اصل لغت میں معنی دیکھیں نا تو سرین، جو ہمارا پیچھے کا حصہ ہے، سرین ہلانا، سرین ہلانا، اسے کہتے ہیں صلاۃ. لیکن شریعت میں یہ دعا کے معنی میں آتا ہے، نماز کے معنی میں آتا ہے، یہ رحمت کے معنی میں آتا ہے، استغفار کے معنی میں آتا ہے، نزول رحمت کے معنی میں آتا ہے. جیسی جیسی نسبت ہوتی ہے معنی بدل جاتا ہے.
جب بندہ اپنے رب کے لیے صلاۃ ادا کرے تو پھر یہ نماز کے معنی میں ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں حکم دیا، مجھے اس پر ایک بابا یاد آتا ہے، ایک پیر، نقلی پیر، ڈھونگی پیر، کہ وہ بندہ لوگوں کو یوں گمراہ کرتا، ایسی مجلس جیسے میں نے آپ کے لگایا ویسے وہ بھی لگاتا، اس کے ایک گھر میں مجلس سجا کر بیٹھتا اور پھر وہ یوں بیان کرتا کہ کسی نے ماں کا دودھ پیا ہو تو ثابت کر کے بتایا، صلاۃ کا معنی کیا ہے اس سے پوچھ کے دیکھو کہ صلاۃ کا معنی کیا ہے۔ یہ سب ڈھونگی لوگ ہیں کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، کیا نماز پڑھو؟ کہیں نماز کا حکم ہے ہی نہیں۔ صلاۃ معنی تو دعا ہوتا ہے، بس تو 5 وقت دعا کرو، تو وہ وہیں پر دعا کر لیتا، ہو گیا، اس کی نماز ہو گئی، ہے نا؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ، اللہ نے حکم دیا کہ تم نماز قائم کرو، ہے نا؟ بیوقوف ہم نہیں ہیں، ہم تو وہ عقل مند، وہ ہوشیار ہیں کہ ہم نے سب کچھ حضور سے لیا ہے۔ بات یہ کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اللہ کا حکم، لیکن اللہ کا حکم تجھے لا کر کس نے دیا؟ حضور نے۔ حضور نے لا کر دیا تو سمجھائے گا کون کہ اس کا کیا معنی؟ حضور سمجھائیں گے۔ تو حضور نے اس کا کیا معنی لیا؟ دعا نہیں، حضور نے نماز پڑھی، صحابہ سے پڑھوائی اور کہا یہ ہے اقیم الصلاۃ، یہ ہے نماز۔ تو پھر اللہ کے رسول نے جو معنی مراد لیا وہ ہم مراد لیں گے، تیرا معنی ہم مراد نہیں لیں۔ ڈکشنری میں تو جو بھی معنی ہوتا ہو، جو بھی معنی ہوتا، اس سے کیا فرق پڑتا؟ اگر شریعت نے کوئی معنی فکس کر دیا، جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ، زکوٰۃ کے 2 معنی، ایک تو پاک کرنا اور دوسرا ہے بڑھنا، ایک ہے بڑھنا اور ایک ہے پاک کرنا۔ تو ہم پیدا ہوئے تھے بچپن سے، تب سے اب تک بڑھی تو رہے ہیں، تو یہ تو زکوٰۃ ہی تو ہے ہماری، تو الگ سے کیا زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے؟ ہم بچپن پیدا ہوئے تب سے بڑھ ہی تو رہے ہیں، دیکھیں آج اتنے ہوئے ہیں، پھر اور بڑھیں گے، ہائٹ نہیں تو عمر بڑھے گی، تو بڑھنا تو زکوٰۃ تو ہے، ہو گیا ختم، زکوٰۃ تو ادا ہو رہی ہے، ہم جیسے جیسے گرو کر رہے ہیں ویسی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ معنی نہ لو پاکی، پاک کرنا، تو روزانہ نہاتے ہیں بھائی، روز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہو گئی زکوٰۃ ختم، تو بندہ زکوٰۃ کا بھی انکار کر دے گا۔ یہ ڈکشنری کا معنی، لیکن ہم یہ معنی نہیں لیتے، ہم معنی وہ لیتے ہیں جو شریعت نے متعین کیا، جو اللہ رسول نے متعین کیا ہے، معنی وہ لو جو اللہ رسول نے متعین کیا ہے۔ تو نماز، یہ معنی ہے نماز قائم کرنے کا، وہ مخصوص ارکان کے ساتھ مخصوص اوقات میں افعال نماز ادا کرنا، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ پھر دوسری چیز سرکار نے فرمائی زکوٰۃ دینا، یہ بھی اہم رکن، اور زکوٰۃ کی ادائیگی مخصوص مال کی مقدار، مخصوص مقدار ہے مال کی، جو مخصوص لوگوں کو دی جاتی ہے، مخصوص لوگوں کو، سب کو بھی نہیں دی جاتی، یہ ہے زکوٰۃ۔ روزہ، صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا، صوم کا معنی رکنا۔ آپ لوگ کھا رہے ہیں ابھی، سب لوگ کھا رہے ہیں ابھی، آپ لوگ کھانا کھا رہے ہیں ابھی کھانا نہیں کھا رہے ہیں، تو آپ سب روزے سے ہیں، چونکہ آپ کھانے سے رکے ہوئے ہیں، آپ پینے سے بھی رکے ہوئے ہیں، اور آپ تو جماع سے تو بدرجہ اولیٰ رکے ہوئے ہیں، کھانے پینے اور جماع سے رکنا۔ تو بہرحال صوم کا معنی رکنا، کسی بھی چیز سے رکو تو صوم ہے۔ جیسے قرآن نے حضرت مریم کے بارے میں کہا، حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر کے، جب لوگ تانے مار رہے تھے اور انہیں برا بھلا کہہ رہے تھے، تہمت لگا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے بول مریم بول، کہاں سے لائی لڑکا، تو انہوں نے اشارہ کیا، نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے نہ بولنے کا روزہ رکھا، بولنے سے رک گئی تو روزہ، آپ کھانے پینے سے 1 سیکنڈ 1 منٹ کے لیے بھی رکو روزہ۔ یہ تو ڈکشنری کے اعتبار سے ہوا، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک اگر کھانے پینے اور جماع کرنے سے رکو تو روزہ ہے، تو روزہ ہے۔ تو یہ روزہ، یہ بھی فرض ہے۔ اسی طرح سے حج، حج کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اب ابھی یہاں سے جب فارغ ہوں گے، ختم ہوگا، تو آپ گھر جانے کا ارادہ کریں گے کہ چلو گھر چلتے ہیں، یہ حج ہے۔ آپ عشاء کی اذان ہوئی، آپ نے ارادہ کیا کہ چلو مسجد نماز پڑھنے، یہ حج ہے۔ اس لیے کہ حج کا معنی یہ ارادہ کرنا، قصد کرنا، تو آپ نے کیا۔ لیکن ڈکشنری کا معنی مراد نہیں۔ معنی کون سا مراد ہے؟
جسے شریعت نے متعین کیا، جو اللہ رسول نے متعین کیا، اور وہ یہ کہ مخصوص ایام میں مخصوص جگہ کا قصد کرنا مخصوص صفات کے ساتھ، تو پھر یہ حج ہے، پھر یہ حج ہے۔ تو اب حج اگر کوئی رمضان میں کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اگر وہ محرم میں حج کرنا چاہے نہیں کر سکتا، اس کے لیے فکس ٹائم ہے حج کے لیے، ذی الحجہ، وہ بھی 9 تاریخ کو عرفات میں پہنچنا ہے نا، 9، 10، 11، 12 ان ایام میں حج ادا ہوتا ہے مخصوص طریقے سے۔ بہرحال یہ حج، یہ چاروں وہ تو مین ہے، کلمہ شہادت وہ تو مین، باقی 4 جو ہیں وہ بھی فرض ہیں، اور ایسے فرض کہ ان کا انکار کرے گا، ان کی فرضیت کا انکار کرے تو کافر۔ نماز کی فرضیت، روزے، زکوٰۃ، حج کی فرضیت کا انکار کافر۔ لیکن اگر وہ انکار تو نہیں کرتا فرضیت کا لیکن پڑھتا نہیں ہے تو کافر نہیں ہوگا، گنہگار ضرور ہوگا۔ نماز ایک وقت کی بھی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو فاسق کہلائے گا، مردود الشہادہ، فاسق ہو جائے گا اگر ایک وقت کی بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں کبھی بندہ سویا ہوا ہے اور اس میں نکل گیا وقت، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ سو کر اٹھے یا نماز پڑھنا بھول جائے اور یاد آئے، تو جب سو کر اٹھے یا جب یاد آئے تبھی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ادا قرار دے گا، اللہ اسے ادا کا ثواب دے گا۔ لیکن کب؟ جان بوجھ کر نہ ہو تو۔ مثال کے طور پر آپ روزانہ فجر میں آ کے فجر پڑھتے تھے، ایک دن آنکھ نہیں کھلی، ڈائریکٹ 8 بجے آنکھ کھلی کہ فجر کا وقت ہی چلا گیا، آپ اٹھے اور آپ نے وضو کیا، کیا فجر رہ گئی، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ آپ کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا، وقت پر نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جب یاد آ جائے اور جب تم اٹھ جاؤ تب نماز پڑھ لو تو تمہاری نماز ادا ہو جائے گی۔ تو اگر جان بوجھ کر چھوڑے تو گنہگار ہوگا، روزے میں بھی جان بوجھ کر چھوڑا تو گنہگار۔ حج، زکوٰۃ تو صرف صاحب استطاعت پر فرض ہوتی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں صاحب نصاب، ماہ رمضان آئے گا تو اس کے مسائل چلیں گے، تو صرف صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور بندہ اب جب صاحب نصاب ہو تو کتنی دینا؟ 2.5% ہے ہمارے یہاں، اور یہ اللہ کا شکر ہے حضور کے صدقے کہ صرف 2.5% ہے، صرف 2.5% ہے نا۔ ہاں یہودیوں کے یہاں 40% تھی، 40%۔ آپ سوچیں کہ 1,00,000 روپیہ کماؤ تو 40,000 زکوٰۃ میں، اور ہمارے یہاں کیا ہے 1 لاکھ پر 2,500، 1000 بھی نہیں، 2,500، بس اتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ تو زکوٰۃ فرض، اس کا بھی انکار کرے وہ کافر۔ اسی طرح حج بھی زندگی میں ایک بار فرض ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے نا۔ جب حج کا حکم ہے نا، اچھا نماز تو معراج میں فرض ہوئی ہجرت سے پہلے، ٹھیک ہے، ہجرت سے پہلے فرض ہوئی، لیکن روزہ اور زکوٰۃ یہ 2 ہجری میں مدینے میں فرض ہوئے، 2 ہجری میں، اور حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ تو حج کی فرضیت آئی، سرکار نے اعلان فرمایا کہ حج کرنا فرض۔ تو ایک صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ افی کل سنہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار خاموش، فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار خاموش رہے۔ پھر دوبارہ پوچھا افی کل سنہ، کیا ہر سال؟ پھر سرکار خاموش، پھر پوچھا افی کل سنہ، ہر سال؟ سرکار فرماتے ہیں لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا۔ ہر سال فرض ہوتا، یہ مالدار پتہ نہیں کیا کرتے کہ ہر سال ان پر حج فرض ہو جاتا، اگر حضور ہاں کہہ دیتے تو۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ آقا کو اختیار ہیں، خاموش رہ کر ایک بار فرض کروایا کہ ہاں کہہ دیتے تو ہر سال فرض ہو جاتا ہے نا۔ یہ آقا کا اختیار شریعت میں ہے۔ تو سوچیں جب شریعت میں جس میں کسی کا کچھ نہیں چلتا وہاں حضور کی چلتی ہے تو پھر سوچیں دنیا کا معاملہ کیا ہوگا، دنیا کے معاملات کیا ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا۔ حج کا منکر بھی کافر۔ زکوٰۃ کے مانعین صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کیا۔ نماز کا اگر کوئی تاریخ ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اب تو ہمارے یہاں تو شریعت یعنی کہ وہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، گھر والے سمجھا سکتے ہیں، باہر والے سمجھا سکتے ہیں، امام صاحب سمجھا سکتے ہیں، بس اور کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اسلامی حکومت ہو تو پھر اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ بے نمازی کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہم احناف کے نزدیک
ہم حنفیوں کے نزدیک جیل میں ڈالا جائے گا اور مار کے پڑھوائی جائے گی 5 وقت کی نماز، اور پھر جب وہ عادی ہو جائے گا، عادت پڑ گئی تو چھوڑ دیا جائے گا، چل اب روزانہ پڑھنا، جیل میں رکھ کر پڑھوائی جائے گی۔ اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل تینوں کہتے ہیں قتل کر دیں گے جو بے نمازی ہو، پکڑ کر قتل کرو، ہے نا؟ ہاں، بڑی سخت ان کے یہاں یہ مسئلہ بڑا سخت ہے۔ حدیث مبارکہ میں بہت سی احادیث میں آتا ہے من ترک صلاۃ متعمدا یا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ دوسری حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں بیننا و بین الکفر الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو مومن ہے، نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہے۔ پہچان، علامت، آج کل ہم علامت کیا کہتے ہیں؟ ٹوپی پہنی، داڑھی رکھی، یہ آج کل کی علامت ہے، آج کل کی نشانی ہے۔ اس زمانے کی مومن کی نشانی نماز پڑھتا ہے کہ بھئی یہ تو نماز پڑھتا ہمارے ساتھ، تو اگر وہ چور بھی ہو جو سچا مومن نہیں لیکن نماز پڑھتا آ کر، ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں، کیا بھئی نماز پڑھتا ہمارے ساتھ وہ؟ تو کہنے کی بات یہ کہ یہ احادیث ہیں لیکن وہ صرف زجر و توبیخ کے لیے ہیں، وہ سختی بیان کرنے کے لیے ہیں، یا اس معنی کر ہے کہ تم نماز کو ہلکا مت سمجھنا، اگر تم نے ہلکا سمجھ کر چھوڑا یا اسے فرض نہیں سمجھا کافر ہو جاؤ گے، یا یہ مراد ہے کہ جو یعنی کفران نعمت، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے کہ اللہ نے ایک عظیم تحفہ دیا اور تو اس کی قدر نہیں کرتا۔ تو نماز یہ فرض ہے۔ یہ سارے چار فرض یہاں پر اللہ کے رسول نے اس حدیث مبارکہ میں بیان کیے۔ اس میں جو راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، عبداللہ اور حضرت عمر دونوں ایک ساتھ ہی مان لائے۔ میں نے ان کے بارے میں سارے حالات تو بیان کر دیے تھے آپ لوگوں کو۔ دوسرے اب باب شروع ہو رہا ہے، باب امور الایمان، دوسرا باب۔ کتاب الایمان کا پہلا چیپٹر ختم، ایک ہی حدیث تھی اس میں، دوسرا چیپٹر باب امور الایمان، ایمان کے معاملات، ایمان کے شعبوں اور ایمان کے امور کے بارے میں، ایمان کے اوصاف اور خصلتوں کے بارے میں، یعنی کہ برانچز کے بارے میں۔ انگلش میں کہیں تو برانچز آف ایمان، ایمان کی کتنی برانچیں ہیں، برانچ کتنی ہیں؟ ہمارے ہوتے ہیں بھائی بینک کی برانچیں ہوتی ہیں، تو ایسے ہی ایمان کی بھی برانچ ہے۔ ایمان کی علامت، جیسے نماز پڑھنا ایمان کی علامت ہے، تو داڑھی رکھنا ہے نا، داڑھی تو سادھو نہیں رکھتے، تو صرف داڑھی رکھنا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنا ایمان کی علامت ہے نا۔ ٹوپی تو یہودی بھی پہنتے ہیں، دیکھا کہ نہیں یہاں چھوٹی سی اتنی سی ٹوپی پہنتے ہیں ہے نا، وہ بھی پہنتے ہیں۔ پارسی پوری ٹوپی پہنتے ہیں ہمارے جیسی، بس یہ کہ ایسی ڈیزائن والی نہیں، وہ مخمل کی لال یا بلیک ٹوپی پہنتے ہیں۔ تو ٹوپی تو پارسی بھی پہنتے ہیں، تو ٹوپی پہننا بھی ایمان کی علامت نہیں، لیکن نماز پڑھنا یہ ایمان کی علامت، کلمہ پڑھنا یہ ایمان کی علامت، روزہ رکھنا، نماز، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، اللہ کے رسول پر درود بھیجنا، ان سے محبت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے حکم پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں وہ میں بعد میں ایک تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ علامت ہے، انہی کے بارے میں امام بخاری نے باب باندھا۔ اچھا، یہ باب امور الایمان لائے کیوں؟ ایمان کے شعبوں کے بیان میں۔ امام بخاری کہتے ہیں صرف کلمہ پڑھ لیا، ایمان لیا، ہو گیا کام ختم، جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ نہیں، ایمان کی بہت سی برانچیں ہیں، یعنی کہ اس کی شاخیں ہیں۔ جب ایمان لائے تو اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ آپ نماز پڑھو، آپ مومن ہو تو ایمان کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ آپ رمضان کے روزے رکھو۔ یہ اثرات، تو وہ سارے اثرات اصل میں اس زمانے میں، اب تو نہیں ہے لیکن اس زمانے میں ایک فرقہ ظاہر ہوا تھا، مرجیہ، اور یہ مرجیہ ان کا کہنا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہہ دیا جنتی، جنتی، بات ختم ہو گئی۔ فرض ادا یعنی اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، کرتے ہو تو تمہاری مرضی لیکن ضرورت نہیں ہے، تم نے کلمہ پڑھا ہے تم جنتی ہو گئے۔ اور اس پر حدیث بھی موجود، ان کی دلیل میں کہتے ہیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اعمال کا ہے، اعمال کی ضرورت نہیں۔ امام بخاری یہ باب لا کر بتانا چاہتے ہیں کہ سارے اعمال ایمان کی شاخیں ہیں،
شاخ ہے، اس کی برانچز ہیں، اس کے بغیر تو جنت میں نہیں جا سکتا. تو ایمان کے ساتھ اس کی شاخوں پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. تو کہتے ہیں کہ ایمان کے امور کے بیان میں وقول اللہ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کے بیان میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ الی قولہ المتقون قد افلح المؤمنون. دو آیتیں یہاں پر بیان کی ہے. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے بیان میں، یہ پورا چیپٹر ہے، چیپٹر ہی کا پورا نام ایمان کے امور کے بیان میں اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بیان میں کہ نیکی یہ نہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو، یہ اصل نیکی نہیں. اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ سے ڈرو. یہ ساری چیزیں، یہ اصل نیکی ہے، یہ اصل نیکی ہے. تو اللہ نے قرآن میں بھی ایمان کی برانچز بیان کی ہے، شاخیں بیان کی، اور یہ اعمال ضروری. اور میں تو یہ کہتا ہوں آپ پورا قرآن پڑھیں گے نا، جہاں بھی جنت میں انٹر ہونے کا، جنتی ہونے کا جہاں بھی آپ کو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، اسے دو شرطوں پر بند کر دیا. دو شرطیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے نیک عمل کیے تو ان کے لیے جنتیں ہیں، تو ان کے لیے جنتیں ہیں. ایسے صرف اللہ نے کہیں پورے قرآن میں نہیں فرمایا کہ جو مومن وہ جنتی، ایسا کہیں پورے قرآن میں جہاں بھی جنت کا ذکر فرمایا دو چیزیں بیان کر دی، جو ایمان لائے نیک اعمال کیے ایسوں کے لیے ہم نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پورا قرآن، میں یہ میرا دعویٰ، پورا قرآن پڑھیں آپ کو کہیں اس کے سوا نہیں ملے گا. پورے قرآن میں اللہ نے یہ فکس. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اصل نیکی نہیں کہ منہ یوں کرو کہ منہ یوں کرو. یہ آیت نازل ہوئی ہے یہود و نصارہ کے بارے میں. نصرانیوں نے بیت المقدس کی مشرق سمت کو بیت المقدس کی مشرق سمت کو قبلہ بنایا. یہودیوں نے بیت المقدس کی مغرب سمت کو قبلہ بنایا. وہ کہتے ہیں یہ قبلہ، وہ کہتے ہیں یہ قبلہ، یعنی اس کی مشرقی دیوار قبلہ، وہ کہتے ہیں مغربی دیوار قبلہ. اللہ فرماتے ہیں نہ یہ نہ وہ، قبلہ وہ جس پر اللہ راضی ہو، قبلہ وہ جس پر اللہ راضی ہو. تم ادھر منہ کر لو ادھر منہ کر لو، اگر اللہ کا حکم نہیں تو فائدہ کیا؟ فائدہ کیا؟ تو حضور نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. کیوں؟ کہتے اللہ کا حکم تھا، پسند تھا کعبہ لیکن پڑھنے ادھر. کیوں؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر. اور یہاں سے پلٹ کر پھر کعبے کی طرف گھومے بھی ہیں تو صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر. اللہ تو جہاں گھمائے ہم تو وہاں گھومیں. یہ تو حضور کی خواہش تھی، حضور کی خواہش تھی، اور حضور یہ چاہتے تھے کہ میرا قبلہ کعبہ ہو جائے، اور اللہ نے آپ کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے نا. تو خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، بائی چانس بیت المقدس تھا، اور اللہ ایک دن فرما دیتا ہے محبوب جہاں سورج ڈوبتا ہو اس سمت میں آپ کو نماز پڑھنی ہے. تو آج ہم کیا کر رہے ہوتے؟ اگرچہ ہم ادھر ہوتے لیکن مدینے والے تو کہیں اور ہی گھوم رہے ہوتے، مکہ والے کہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے، کعبہ ادھر رہ جاتا، وہ ادھر گھوم کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ سمت سورج ڈوبنے کی، یہاں حکم ہوتا جہاں سے سورج نکلتا ہو اس سمت میں آپ کو نماز پڑھنی ہے تو وہ کہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن حکم یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کی طرف، تو خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ ادھر ادھر کرنا، اصل نیکی تو یہ سارے کام ہیں. اسی طرح سے دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے. وہ مومنین کامیاب ہوئے کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نمازیں پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، گناہوں سے بچے، اپنے آپ کو بچایا. یہ قرآن میں پوری آیتیں ہیں. اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، فقراء، مساکین، یتیموں، مسافروں پر، رشتہ داروں پر. تو یہ کامیاب ہو گئے، یہ مومن کامیاب ہو گئے. اللہ نے پورا ذکر بیان کیا. تو یہ دو آیتیں لا کر امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ صرف کہہ دینا ایمان نہیں، عمل کرنا بھی ضروری ہے. اس پر یہ حدیث ہے حدثنا عبداللہ بن محمد الجعفی قال حدثنا ابو عامر الاقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبداللہ بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع و 60 شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان.
یہ پوری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں ایمان کے 60 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، اور حیا، شرم کرنا، حیا کہتے ہیں یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو اب یہ حیا ایمان کا ایک شعبہ، اور سرکار نے فرمایا 60 سے زیادہ ایمان کے شعبے۔ اچھا، یہ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے، دوسری ایک حدیث میں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے، اور میں نے پہلی حدیث یعنی اس سے پہلے والی حدیث میں آپ کو بتایا تھا بضعون کا معنی ہوتا ہے کچھ، جس کا اطلاق 3 سے 9 کے درمیان آتا ہے، وہ صدیق اکبر نے شرط لگائی تھی۔ تو بضعون کا معنی 3 سے 9 کے درمیان، تو 60 ستون معنی 60 اور بضعون معنی کچھ، وہ 63 64 65 66 67 68 69 کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات میں 70 سے کچھ زیادہ، 70 کے بعد 73 74 75 76 77 79 تک کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہاں سرکار گنتی نہیں بتا رہے ہیں کہ فکس یہ گنتی ہے، نہیں، سرکار نے 60 بضعون و 60 اور بضعون و 70 کہہ کر یہ بتایا کہ 60 سے زیادہ 70 سے زیادہ، یعنی بہت سے شعبے ہیں، بہت سے شعبے ہیں۔ اب وہ شعبے کیا کیا ہیں؟ علماء نے بڑی محنت کی، باقاعدہ امام بیہقی نے شعب الایمان نام کی کتاب ہی لکھ ڈالی کہ ایمان کے شعبے جتنے ہیں وہ سارے بیان کیے حدیثوں کے ذریعے سے، پوری کتاب ہے امام بیہقی کی، اور صرف امام بیہقی کی نہیں، اور بھی بہت سے علماء نے حدیثوں کی کتابیں لکھی جس میں ایمان کے شعبوں کی حدیث سے بیان کی اور بتایا کہ یہ ایمان کے شعبے۔ سرکار کی ایک حدیث مبارکہ، سرکار فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زائد کچھ شعبے ہیں، سب سے افضل و اعلیٰ شعبہ کلمہ شہادت پڑھنا، اور سب سے ادنا اور کم درجے کا ایمان کا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ کانٹا تھا، پتھر تھا، آپ نے سوچا کسی کو آتے جاتے ٹھوکر لگ جائے گی، کسی کو لگ جائے گا، آپ نے سائیڈ میں کر دیا، کہتے یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، یہ بھی ایمان، یہ مومن کی علامت ہے، اور اسی میں پھر شمار کرواؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن ابھی بتاؤں، یہ نل اگر چالو ہو، کسی سے چھوٹ گیا کہ پانی ٹپک رہا ہے اور آپ نے جا کر اسے بند کر دیا، کبھی پنکھا چالو تھا، کوئی بندہ کبھی ایسا ہوتا کہ نماز پڑھنے پر جلدی سے آیا، سنت پڑھ کر بھاگا اور جماعت میں شریک ہو گیا، پنکھا بھول گیا، بعد میں لوگ اسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ڈانٹنے کی ضرورت نہیں، جس نے دیکھا وہ بند کر دے، بند کر دے، ہو سکتا ہے انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے، پانی، اور یہ نہیں کہ مسجد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں نل بند کرنا یا لائٹ اور پنکھا بند کرنا، نہیں، کہیں بھی آپ کسی کے گھر گئے، آپ بیٹھے وہاں، اس نے پنکھا لائٹ چالو کر دی، پھر آپ کا کام ہو گیا، بات چیت ہو گئی اور آپ نکلنے لگے، ہے نا، وہ پہلے ہی آگے آگے چلا گیا اور آپ بھی پیچھے، اور لائٹ پنکھا چالو، آپ نے سوئچ آف کر کے پھر نکلے، یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ پلیٹ فارم، بس سٹاپ پر آپ نے دیکھا کہ نل تھوڑا سا کھلا ہے، پانی ٹپک رہا، آپ جا کر بند کر کے آئے، کسی ہوٹل میں یعنی کہ دیکھا وہاں بند کر دیا، یہ ایمان کا شعبہ ہے، یہ ایمان کا شعبہ۔ تو بہرحال ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، علماء نے کوشش کی بیان کرنے کی، وہ کیا کیا ہیں انشاءاللہ آئندہ جب ہمارا درس ہوگا تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔